نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ قرآن کریم کی آج جو ہم صورتیں پڑھیں گے ان میں سے سورہ ابراہیم و ہجر سے ہم آغاز کریں گے۔ یہ تیسرا گروپ ہے جو صورتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ یونس سے اس کا آغاز ہوا تھا، یونس ہود ایک جوڑا تھا، پھر اس کے بعد دوسرا جوڑا ہم نے پڑھا یوسف اور رعد۔ اس میں موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے۔ اس جوڑے میں بھی اسی پہ گفتگو کی جائے گی اور منکرین کو، کفار کو ان کے کفر کے اوپر بہت سخت تنبیہات ہیں جو ان دونوں صورتوں کے اندر کی گئی ہیں، اور ساتھ میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ سرزمین عرب سے ان منکرین کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور مسلمانوں کو غلبہ اقتدار دے دیا جائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو تیسرا گروپ ہے صورتوں کا، اس کا جو مجموعی موضوع ہے وہ یہی ہے کہ رسول آ گئے ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، اور جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے ان کو پروردگار کس طریقے سے اس دنیا کے اندر ہی غلبہ اقتدار دے گا۔ سورہ ابراہیم کی شروع میں تمہید ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ہدایت تو اس لیے آئی تھی کہ لوگوں کفر کی تاریکی سے نکلیں، لیکن اگر لوگوں نے یہ پسند ہی کر لیا ہے کہ انہیں تاریکی میں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر خدا کے قانون کے مطابق ان کے لیے تباہی ہے۔ یہ سورت کی تمہید ہے۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ میں نے خلاصتاً عرض کی ہے، لیکن یہاں پہ جو آیات ہے اس میں ایک بڑی اہم بات ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کتاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے نازل کیا ہے تمہارے اوپر تاکہ تم ان لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اپنے رب کے اذن سے اس ہستی کی طرف، اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز ہے، الحمید ہے۔ آپ اگر غور فرمائیں تو یہ جو دو الفاظ ہیں یہ اصل میں ان سارے آرگومنٹس کا خلاصہ ہیں جن کو ہم پڑھتے آئے ہیں۔ جو بنیادی دلائل تھے توحید کے، ہم نے انہیں پچھلے دنوں میں بار بار دیکھا، آج بھی وہ آئیں گے اور وہ پورے قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں۔ اور یا تو پروردگار کی قوت کاملہ، اس کے مطلق اقتدار، اس کی لامحدود طاقت کے حوالے سے ہیں۔ اس کو یہاں پہ العزیز کے لفظ سے بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، غالب رہنے والا، بادشاہ، طاقتور۔ اور الحمید یہ دوسرا پہلو ہے جس کو میں ربوبیت یا اتمام نعمت کے حوالے سے بیان کرتا ہوں۔ ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کو پال رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز انسانوں کے لیے مسخر ہے، اور نعمتیں ہیں جو ہر جگہ انسانوں کو دی جا رہی ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان اللہ ہی کو اپنا معبود مانے، لیکن لوگ نہیں مان رہے۔ اس کے برعکس لوگوں نے پسند کیا کر لیا ہے، دنیا کی زندگی کو انہوں نے ترجیح دے دی ہے، اسے پسند کر لیا ہے آخرت کے مقابلے میں، اور اب رویہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس میں ٹیڑھ پن پیدا کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی اگر اس راہ کو اختیار کرنا چاہتے ہیں تو انہیں روکتے ہیں۔ پھر ان دو صورتوں میں اللہ تعالیٰ اب اس رویے کے اوپر زبردست سرزنش کریں گے، اور اس اعتبار سے یہ قرآن کریم کی شدید ترین صورتیں ہیں۔ یہ پہلی فصل ہے جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سابقہ رسول اور امتیں جو مبعوث ہوئی ہیں ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا قانون سزا و جزا کیا رہا ہے، اور اسی کی روشنی میں اب جو یہ سرگزش بپا ہے مکہ کے اندر، اس میں منکرین کا کیا انجام ہوگا اور ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ پہلے سیدنا موسیٰ کے واقعے سے آغاز کیا گیا ہے، پھر بتایا گیا کہ کس طریقے سے آل فرعون کو ہلاک کر کے انہیں نجات دی گئی، اور اس کے بعد خاص طور پر اب یہ جو ضابطہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے رب نے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا، اس کا اعلان عام کر دیا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم شکر گزاری اختیار کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا، نعمتوں میں بھی بڑھاؤں گا، تمہاری تعداد بھی بڑھاؤں گا، اور اگر تم کفر کا راستہ اختیار کرو گے، ناشکری کا راستہ اختیار کرو گے تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ یہ تقریباً 1500 برس تک اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے جو بنی اسرائیل کے باب میں رہا ہے، اور اس کی
کافی تفصیل انشاءاللہ اب آگے جو سورہ بنی اسرائیل آ رہی ہے اس میں ہم دیکھ لیں گے۔ 1500 برس تک یہ اللہ تعالیٰ کا غیر متبدل قانون رہا ہے۔ جو سزا اور جزا میرے آپ کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے قیامت کے دن برپا ہوگی، اللہ تعالیٰ نے 1500 برس تک ایک قوم کو اس طریقے سے دنیا میں رکھا ہے کہ ان پہ اس سزا و جزا کا نفاذ فوراً ہو جاتا تھا، اسی دنیا میں ہو جاتا تھا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی سورہ بنی اسرائیل میں، لیکن یہاں پر اس کا ایک اشارہ دیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کب تبدیل ہوا؟ جب ان لوگوں نے آخری دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، ان کا کفر کیا، تو پھر ہم سورہ اعراف میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار نے ٹھیک انہی الفاظ سے وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ کہ پروردگار ان لوگوں پر ایسے لوگ مسلط کرے گا قیامت تک کے لیے جو انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ سورہ آل عمران میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی کچھ مہربانیوں کی بنا پر یا انسانوں کے ماتحت کچھ مہلت کے وقفے ملتے رہیں گے، ورنہ قیامت تک کے لیے ان پر مغلوبیت کا عذاب ہے، اور وقفے وقفے سے ظالم ان پر مسلط ہو کر اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو سچ ثابت کرتے رہیں گے۔ تو سزا و جزا کا جو قانون برپا ہے پچھلی نبیوں کی رسولوں کی تاریخ میں، اور ایک امت بھی اس کی گواہ ہے، تو یہ تنبیہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں قریش مکہ اس قانون کی زد سے نہیں بچ سکیں گے۔ اور یہی بات آگے بیان کی جا رہی ہے کہ تم تک کیا خبریں نہیں آئیں جو پچھلی قومیں ہیں، نوح کی قوم، عاد، سمود اور جو ان کے بعد تھے، ان سب کے معاملے میں یہی ہوا کہ ان کے رسول آئے، ان کو انہوں نے دعوت حق دی، انہوں نے دعوت کا انکار کیا، اور پھر وہی بحث مباحثہ وہ جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک ہی بات گھسا بیٹا جملہ ان کا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ایک بشر ہو، ہمارے جیسے ایک آدمی ہو، اور تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی سے باز آ جائیں۔ یہ ہمیشہ ان کا اعتراض رہا ہے کہ کوئی خاص چیز دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جب یہ صورتحال ہوئی اور ظلم و تشدد کا دور بھی دورہ ہو گیا تو رسول اللہ نے یہ کہا کہ ہم تو صبر کا راستہ اختیار کریں گے، جو کچھ بھی اذیت تم ہمیں دو گے ہمیں اپنے رب پہ بھروسہ ہے۔ اور پھر آخری بات یہ ہوئی کہ ان کفار نے رسولوں سے یہ کہا کہ ہم تمہیں اب اس سرزمین سے نکال دیں گے، یا تو تم اس ہماری ملت میں ملت شرک میں واپس آ جاؤ۔ یہ وہ آخری بات تھی، اور جب یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا، اور یہاں یہ فیصلہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب یہ ہوا تو پروردگار نے ان رسولوں کی طرف یہ وحی کی کہ اب ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور اس سرزمین میں ان کے بعد اب ہم تمہیں آباد کریں گے۔ اور یہ چیز اس کے لیے شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اللہ کے حضور پیشی سے جو اندیشہ رکھتا ہو۔ تو یہ وہ قانون ہے، اور یہی وہ اشارہ ہے جس میں اب قریش کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب تم اس صورتحال کو کریٹ کر رہے ہو، پیدا کر رہے ہو کہ ہمارے نبی اور اس کے پیروکاروں کا سرزمین مکہ میں رہنا تم نے دوبر کر دیا ہے۔ تو جان لو کہ اگر تم اس طرح انہیں ہجرت پر مجبور کرتے رہے تو جلد وہ وقت آئے گا جب ہم تمہیں نکال دیں گے اور اس سرزمین کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ اور پھر قرآن بیان کرتا ہے کہ ان لوگوں نے فیصلہ مانگا تو فیصلہ انہیں مل گیا، اور اس کے نتیجے میں ہر سرکش دشمن حق برباد و نامراد ہو گیا۔ یہ دنیا کا انجام ہے۔ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے اللہ کے رسول وارن کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں۔ ایک دنیا کا انجام، لیکن یہ کم تر چیز ہوتی ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ جو جہنم ہے اس کے پیچھے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے اصل وہ انجام ہے جس کی طرف متنبہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں کیا عذاب دیے جائیں گے؟ وہاں پہ انسان کو کچ لہو، یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ زخم جب کچا ہوتا ہے تو اس میں جب پس بھی پڑ جاتا ہے، اس میں خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے، تو یہ جو پس اور خون مل کے بہتا ہے تو یہ جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ اسے گھوٹ گھوٹ پیئیں گے۔ گھوٹ گھوٹ کیوں پیئیں گے؟ اس لیے کہ شدید پیاس ہوگی، کوئی چوائس نہیں ہوگی، انہیں پینا ہی ہوگا، لیکن وہ اسے گلے سے نہیں اتار سکیں گے۔ وہاں ایسا حال ہوگا کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہوگی، لیکن بد نصیب جہنمی مرتا بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد ایک شدید تر عذاب ہے، اور وہ عذاب کیا ہے وہ میں پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ وہ آگ کا عذاب ہے، اور اس آگ کو اس دنیا کی آگ سے کمپیئر مت کیجیے گا۔ اس کی تفصیل بھی میں نے کچھ بیان کی تھی کہ جو ہمارے سامنے اس وقت ٹیمپریچر موجود ہیں، سورج کے اندر جو ٹیمپریچر ہم جانتے ہیں وہ 1 کروڑ ڈگری سے اوپر کا ٹیمپریچر ہے۔
یہ وہ عذاب ہے جو تیار ہے۔ پھر جو کچھ انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ جو شخص بھی اس طرح کا رویہ اختیار کرتا ہے اپنی دانش میں کچھ نہ کچھ نیکیاں بھی کرتا ہے، تو ان کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایک تمثیل سے۔ آپ نے اگر کبھی صحرا میں سفر کیا ہو اور آپ کو اگر موقع ملا ہو تو ریت کے اونچے اونچے ٹیلے ہوتے ہیں کئی منزلہ، لیکن وہ ریت اور مٹی کے ہوتے ہیں۔ تو صحرا میں جب تیز آندھی آتی ہے تو جیسے آندھی ختم ہوتی ہے تو وہ جو صحرا کی گویا کہ چٹانیں ہوتی ہیں کئی منزلہ ٹیلے ہوتے ہیں، آندھی کے بعد وہاں کچھ بھی نہیں رہتا، ایک سیکنڈ میں وہ ٹیلا ختم ہو جاتا ہے۔ ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، پتھروں کا تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کریں اسی طریقے سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر حشر کے دن جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی تو سب پروردگار کے حضور پیش ہوں گے، اور کمزور لوگ اپنے جو بڑے لیڈر ہوں گے، جو متکبر ہوں گے، ان سے کہیں گے کہ ہم آپ کے پیرو تھے، تو اب تو عذاب آ گیا ہے، تو آپ ہی کوئی کیجئے، راستہ نکالیے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیے۔ تو وہ کہیں گے کہ اللہ اس کا کوئی طریقہ ہمیں بتا دیتا تو ہم بھی تمہیں بتا دیتے، اب تو ہم سب برابر ہیں، ہم جزا فضا کریں یا صبر کریں، کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ اور اب یہ سنیے، جو شیطان اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس موقع پہ کیا کہے گا۔ سارے معاملات کا جب فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان آئے گا ان مجرموں کے پاس اور یہ کہے گا کہ دیکھو بھائی، میں نے تم سے وعدے کیے تھے، میں نے بھی وعدے کیے تھے، اللہ نے بھی کیے تھے، تو اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو سچے تھے، میں نے جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے تھے، میں نے ان کی خلاف ورزی کی۔ شیطان کے وعدے کیا ہوتے ہیں؟ دنیا، اس کی شاندار عمارتیں، اس کی لذتیں، ہمیشہ دھیان انہی کی طرف رکھاتا ہے شیطان کے، اس کے اندر ترقی کی کوشش کرو اور آخرت کو بھول جاؤ۔ تو جب آخرت کی قیمت پر آدمی دنیا کو اختیار کر لیتا ہے، جو ہم نے شروع میں پیچھے پڑھا تھا کہ دنیا کو انہوں نے پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں، تو وہ شیطان کے وعدوں کے پیچھے انسان جا رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ رویہ اختیار کیا، اور دیکھو مجھے تم پہ کوئی اقتدار حاصل نہیں تھا، کوئی زبردستی نہیں تھی، میں نے ایک پکار دی، دعوت دی، تم نے میری بات قبول کر لی، تو اب مجھے برا بھلا مت کرو، ملامت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو، نہ میں تمہاری داد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری داد رسی کر سکتے ہو، اور جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا۔ دیکھیں شیطان کیا کہتا ہے، شیطان کو شریک کوئی نہیں بناتا اللہ کا۔ کس طرح شریک بناتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے شیطان کے طریقے پہ چلتے ہیں، یہ شریک بنانا ہے۔ تو میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ میں نے اس طرح کی کوئی بات تم لوگوں سے نہیں کہی تھی، اور ظالموں کے لیے آج دردناک عذاب ہے۔ پھر اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو سرزمین عرب کے کفار ہیں، قریش ہیں، ان کو حضرت ابراہیم کی دعاؤں کے صلے میں یہ نعمتیں دی گئی تھی، لیکن یہ نعمتیں پا کر صحیح راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ تو اب اس چیز کی وضاحت یہاں پہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گڑھے میں اتار دیا ہے۔ اشارہ قریش کی طرف ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اے نبی، ان لوگوں سے کہو جو ایمان لائے ہیں کہ یہ نماز قائم کریں، اور جو اللہ نے رزق دیا ہے، جو ہم نے رزق دیا ہے، اس کو اعلانیہ بھی خرچ کریں اور چھپا کے بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ تجارت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انہیں توجہ دلا رہے ہیں، یہ نعمتیں کیسی نعمتیں ہیں، ان کی طرف 12 اشارہ کر چکے ہیں، آج بھی پڑھیں گے، اس لیے میں سر درس انہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن اس میں جو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو تم نے مانگا وہ سب دیا تمہیں، اور تم اگر پروردگار کی نعمتیں گننا چاہو گے تو گن نہیں سکو گے۔ بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انتہائی ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ پھر یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کرتے وقت کی تھی، حرم پاک کے پاس۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ امن بنیادی نعمت ہوتی ہے انسانوں کے لیے، امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے بچا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں۔ پروردگار ان بتوں نے انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ اصل میں بت کسی کو گمراہ نہیں کرتے، انسان خود ہی دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے گمراہ ہو رہے تھے تو علامتی طور پہ اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو میری پیروی کرے تو بس وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے تو پروردگار پھر تو غفور الرحیم ہے، چاہے تو معاف کر دے۔ اے میرے رب،
میں اپنی اولاد میں سے ایک حصے کو اس چٹیل میدان میں، اس وادی غیر زراعت کو جہاں پہ کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی، کوئی پھل فروٹ نہیں ہے، تیرے گھر کے پاس آباد کر رہا ہوں پروردگار۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت قائم ہو، تیری نماز قائم ہو۔ پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کا رزق دے، یعنی جس جگہ پہ کھانا نہیں مل رہا وہاں پہ پھلوں کی دعا کی جا رہی ہے، اور یہ دعا پہلے دن سے قبول ہوئی ہے۔ وہاں پہ کم سے کم مکہ کی حد تک کھانے پینے کا کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، تاکہ یہ تیرے شکر گزار ہوں۔ پھر وہ آخر میں کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو بھی، اور تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا تھا سورہ انفال میں کہ کفار نے نمازوں تک کو بگاڑ کے اسے تالیاں پیٹنے اور سیٹی بجانے میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اب اس انجام پہ متنبہ کر رہے ہیں، اور اب یہ جو آیت ہے جن کا میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سچی بات یہ کہ ان کا ترجمہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس میں جو غضب ہے، جو قہر ہے، وہ کسی صورت میں ان الفاظ کے علاوہ بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ کبھی بھی سن لیں، کوئی جب اچھا قاری ان آیت کو پڑھتا ہے تو وہ بمشکل تمام اپنے اوپر قابو رکھ پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ خیال مت کرنا کہ جو کچھ یہ ظالم کر رہے ہیں اللہ کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، ہم ان کو صرف ڈھیل دے رہے ہیں۔ اس دن کے تک ڈھیل دے رہے ہیں جب لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ سر اٹھائے دوڑ رہے ہوں گے، ٹک ٹکی باندھ کر سیدھے اور آگے کی سمت دیکھ رہے ہوں گے، ان کے دل اڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اے نبی لوگوں کو متنبہ کر دو اس دن کے عذاب سے، جس روز عذاب آئے گا اور انسان یہ کہے گا کہ پروردگار مجھے تو تھوڑی سی مہلت دے دے، میں تیرے رسولوں کی بات کا، ان کی دعوت کا جواب دے سکوں۔ تو فرشتے کہیں گے کہ اس سے پہلے تم قسمیں کھا کے یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم جس عروج میں ہیں اسے کبھی زوال نہیں آئے گا، اور تم تو ان لوگوں کی بستیوں میں رہتے بستے تھے، سب دیکھ چکے تھے کہ جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، تم پہ ہر چیز واضح تھی، ہم نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ساری داستان تمہیں سنائی تھی۔ اور پھر پروردگار کہتے ہیں کہ لوگوں جو وعدے اللہ نے اپنے رسولوں سے کیے ہیں یہ مت سمجھنا کہ پروردگار ان وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ اس روز آسمان و زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے اور لوگ اللہ پروردگار تنہا غالب رہنے والے کے حضور نکل آئیں گے، اور تم اس روز دیکھو گے مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہرے پہ آگ چھا رہی ہوگی۔ یہ اس لیے ہوگا کہ پروردگار ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، اور اللہ حساب لینے میں بہت جلدی کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں کو بتا دینا ہے، یہ اعلان کر دینا ہے، سنا دینا ہے، پہنچا دینا ہے لوگوں تک، تاکہ شاید وہ متنبہ ہو جائیں اور وہی جان لیں کہ ان کا رب ایک ہی رب ہے، اور اس سے عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہ دوسری صورت ہے سورہ ہجر۔ اس میں بھی یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے کفر و انکار کا راستہ اختیار کر لیا ہے، ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد اختیار کیا ہے، اس لیے اب یہ بچنے کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا، اور یہ بات کہہ تو اللہ تعالیٰ کفار کو رہے ہیں، لیکن یہ کسی نہ کسی اعتبار سے ہم سب کے لیے بھی ٹھیک ہے۔ وہ وقت آئے گا جب یہ کفر کرنے والے خواہش کریں گے، چاہیں گے کہ کاش یہ اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کر لیتے، تو سر دست انہیں چھوڑ دو، ان کے مزوں میں کھائیں پھئیں کھیلیں موج مستی کریں۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت بستیوں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور ہلاک ہم ایک وقت پہ ہی کرتے ہیں۔ یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ ہیں بڑی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، ملاوٹ کر رہے ہیں، اور انہیں تو ترقیاں ہو جا رہی ہیں، ان کے لیے پکڑ ہی نہیں آتی۔ تو میں لوگوں کو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں پکڑیں گے؟ پکڑا اسے جاتا ہے جو بھاگ رہا ہو۔ آپ نے کبھی غور کیا ہم تو خود اللہ کی سمجھ جا رہے ہیں۔ ہم زندگی کا ہر شب و روز جب گزارتے ہیں، ہر قدم جب ہم اٹھاتے ہیں، تو ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پکڑا اسے جاتا ہے، جلدی اسے کی جاتی ہے جو بھاگ رہا ہو۔ جو لوگ خود اللہ کی سمجھ جا رہے ہوں ان کو اللہ تعالیٰ پکڑنے کے لیے جلدی کیوں کرے گا؟ اس نے تو ایک وقت طے کر رکھا ہے، وہ وقت آئے گا تو مجرم خود اس کے قدموں میں آ گرے گا۔ اور پھر یہ کفار کا رویہ ہے جو انہوں نے اختیار کر لیا تھا کہ اے شخص جس کے اوپر یہ ذکر نازل ہو رہا ہے
تم تو مجنون ہو، دیوانے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا ہے انہوں نے. اور اگر تم دیوانے نہیں ہو تو ہمارے اوپر فرشتوں کو لے کے آؤ، سچے ہو تو اپنی بات کی تائید میں. یہ وہ ان کے مطالبات تھے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے بھی جب ہم بھیجتے ہیں، فرشتے بھی بھیج سکتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو فیصلہ لے کے آتے ہیں، اس وقت پھر مہلت نہیں ملے گی تمہیں. باقی رہا ان لوگوں کا یہ احتجاج اور ان کا کفر اور ان کا تکذیب کا رویہ، تو یہ اے نبی ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. یہ الفاظ کب کہیں اللہ تعالیٰ نے؟ جب مسلمانوں کو جان بچانا مشکل ہو رہی تھی. آپ دیکھیں گے اگلی صورت کے اندر صورتحال اتنی سنگین تھی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت دے دی تھی کہ اگر جان پہ آ جائے تو جان بچا لو، کلمہ کفر کہہ دو. یہ صورتحال ہو گئی تھی. ہجرت کرنے پہ لوگ مجبور تھے. کوئی امکان ہی نہیں تھا کہ بظاہر ان فرعونوں کی زد سے مسلمان بچ سکیں. اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم مطالبات کرتے رہتے ہو تو ہم دیکھو تم پہ اگر آسمان کے دروازے بھی کھول دینا اور تم اس میں چڑھنے لگو تب بھی تم یہی کہو گے کہ ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے. یعنی مانو گے پھر بھی نہیں. تم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لو پھر بھی نہیں مانو گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر جس نے نصیحتی حاصل کرنی ہے اس کے لیے تو آسمان و زمین کی نشانیاں بہت ہیں. آسمان میں بہت ہیں، زمین میں بہت ہیں، پہاڑ ہیں، بارش کا سلسلہ ہے، اور یہ ساری چیزیں تم دیکھ رہے ہو کہ سلسلہ تمہارے سامنے ہے. تو یہی چیز نصیحت کے لیے کافی ہے جو شخص سنجیدگی سے نصیحت حاصل کرنا چاہے. مگر ان کا رویہ کیا ہے کہ یہ شیطان کے پھندے میں پھنس گئے. اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ ابلیس کا واقعہ سناتے ہیں کہ کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کو سڑی ہوئی مٹی کے سنسناتے گارے سے پیدا کیا، پھر اس سے پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم نے جنوں کو پیدا کیا، پھر سجدے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، اور پھر یہ کہا کہ میں ایک حقیر ہستی کو تو سجدہ نہیں کر سکتا. اس پر لعنت ہوئی، اس نے مہلت مانگی، مہلت مل گئی. اس نے کہا کہ میں گمراہ کروں گا، اور پھر وہی اس کے الفاظ تھے کہ جس طرح تو نے مجھے بہکایا ہے پروردگار، میں ان کے لیے دنیا کو مزین بناؤں گا، خوبصورت بنا دوں گا، اور ان سب کو میں گمراہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم گمراہ کرو، میرے نیک بندوں پہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہوگا، تم اور تمہارے سارے گمراہ پیروکار سب جہنم میں جائیں گے. وہی جہنم، اس کا ذکر اور ڈائلاگ بھی آپ نے سن لیا، یہ شیطان اور پیروکاروں کا ڈائلاگ. یہ تم سب کا وعدہ ہے، اور ایسے جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ایک حصہ متعین ہے. اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ گناہوں کی کیٹیگری کے اعتبار سے لوگوں کو جہنم رسید کیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی میرے بندوں کو بتا دو، ابھی بھی موقع ہے، انہیں بتا دو کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں، ابھی بھی لوٹ آئیں، اور اس کے ساتھ میں بہت دردناک عذاب دینے والا بھی ہوں. تو دونوں باتیں بتا دو، اور پھر دونوں واقعات بتا کر بیان کر کے اس کو واضح کیا گیا ہے. پہلا تو وہ ہے جو سیدنا، واقعہ ایک ہی ہے، پہلے کو میں چھوڑ رہا ہوں، اسے کسی اور موقع پہ بیان کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. فرشتے تھے جو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے تھے انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے، اور پھر وہیں سے وہ فرشتے حضرت لوط کے پاس گئے تھے. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، اور حضرت ابراہیم نے ان کو بھیجا تھا. حضرت ابراہیم تو فلسطین میں آباد تھے. واقعہ یوسف میں کل ہم نے سنا کہ الخلیل میں وہ رہتے تھے فلسطین میں، اور یہ جو اس کے قریب اردن کی سمت ہے وہاں پہ انہوں نے صدوم کی بستیوں میں رسالت کے لیے بھیجا گیا تھا. اس بستی کا معاملہ یہ تھا کہ انسانی تاریخ میں غالباً وہ پہلی قوم تھی جس نے ایک انتہائی بدکاری کے کام کو اعلانیہ اختیار کر لیا تھا، اور وہ بدکاری یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے. تھوڑا سا اس قوم کو بھی دیکھ لیں. یہ قوم آپ اگر نقشے میں دیکھنا چاہیں تو یہ علاقہ پرانا نقشہ ہے. اس وقت جو اسرائیل ہے اور اردن ہے اس کے بیچ میں ایک جھیل ہے بہت بڑی. وہ جھیل سمندر کہلاتی ہے اس لیے کہ پانی نمک والا ہے. اس کا ڈیڈ سی کہلا جاتی ہے وہ علاقہ. ڈیڈ سی کا مطلب یہ ہے بحر مردار کا کہ اس میں کوئی جاندار زندہ نہیں ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہاں پہ پانی میں نمکیات کی سطح عام سمندر سے 9 گنا زیادہ ہے. اتنا زیادہ وہ نمکیلا پانی، دنیا کا سب سے زیادہ نشیبی علاقہ ہے. اور یہی وہ
جگہ ہے جہاں پہ صدوم کی بستیاں آباد تھی، قوم لوط کا جو علاقہ